السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو اپنے وظیفہ بک چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جو ہم تعویذ اور وظیفے لے کر آئے ہیں وہ سب کے سب دشمنوں سے حفاظت کے ہیں۔ وہ دشمن جو آپ کی جان کے در پہ ہے، وہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتا، وہ آپ کو طرح طرح سے تکلیف دیتا ہے، ستاتا ہے۔ جلن اور حسد کی وجہ سے وہ آپ سے دشمنی کرنے پر مجبور ہے، وہ آپ کے گھر والوں کو ستاتا ہے، وہ آپ کو طرح طرح کی اذیت دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے۔ تو ان سب کے لیے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ وہ دشمن جو اندیکھے ہیں، جن کو آپ نہیں جانتے، ان کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ بہت سارے دشمن ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے دشمن ہیں۔ اپنی سب باتیں سب کو نہیں بتایا کریں، اپنے راز اپنے دل میں رکھا کریں، اپنے راز اپنے دل میں رکھا کریں۔ چلیں اب ہم شروع کرتے ہیں اپنا سب سے پہلے وظیفے کی طرف۔ برائے دفاع شر و دشمنان، اس قسم کی زکوٰۃ سوالات ہے و شرائط معلومہ پڑھیں۔ اس کے بعد 1200 مرتبہ روزانہ عشاء کے بعد پڑھیں اور پڑھتے وقت دشمنوں کا خیال رکھیں، اور بالشر والتراکی پڑھتے وقت دشمنوں کا خیال کر کے دونوں ہاتھوں کی پشت زمین پر ماریں اور تصور کریں کہ یہ دشمن کے سر پہ مارتا ہوں، اور وہ اسم یہ ہے یا بدی الجائبی بالشر والتراک۔ آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ آپ کو سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ 2 رکعت نفل نماز حاجت پڑھنی ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے منگل کے دن یا ہفتے کے دن کرنا ہے۔ عشاء کے بعد، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے 2 رکعت نفل نماز حاجت پڑھنی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ میرے دشمن کو دفع کر دے، برباد کر دے، ختم کر دے۔ اس کے بعد آپ کی جتنی حیثیتیں 10، 50، 100 روپے وہ سائڈ میں رکھ دیں وظیفہ شروع کرنے سے پہلے، جتنی حیثیت ہے آپ کی۔ اگر 5 روپے نکالنے ہیں تو آپ 5 روپے بھی نکال سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 1200 مرتبہ پڑھنا ہے یا بدی العجائبی بالشر والتراک، یا بدی العجائبی بالشر والتراک۔ جب آپ نے 1200 دفعہ پڑھ لیا، 1200 دفعہ پڑھ لیا تو دونوں ہاتھ کی پشت زمین پہ ماریں گے، دونوں ہاتھوں کی پشت زمین پہ ماریں گے صرف ایک بار، اور آپ تصور کریں گے کہ وہ آپ اپنے دشمن کے سر پہ مار رہے ہیں، اور پھر صرف ایک دفعہ پڑھیں گے یا بدی العجائبی بالشر والتراک۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا دشمن دفع ہو جائے گا۔ اب ہم دوسرے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ عمل قل اللہ شریف کا ہے، جو کہ بہت ہی مجرب ہے۔ قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ قرآن کی صورت ہے۔ دشمنوں کے دفاع کے لیے نزول قمر میں اس طرح پڑھنا بہت اثر رکھتا ہے۔ اگر طلوع آفتاب سے قبل نماز صبح کے بعد ہفتے کے دن اس کا نقش لکھے اور اس پر خوش قلم سے اپنا اور اپنی والدہ اور دوسرے فریق اور اس کی ماں کا نام لکھے اور کہے یا الہی یہ برکت اس کلام پاک کے ان میں موافقت کر، پھر اسے دھو کر پلائے اور شیرنی پر دم کر کے کھلائے اور کسی امر حرام کے لیے نہ کرے، تو آپ کے دشمن کے ساتھ دوستی ہو جائے گی۔ قل اللہ شریف 1000 بار پڑھنی ہے، 1000 بار پڑھنی ہے، اول و آخر درود شریف کے ساتھ۔ آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ جب یہ اس کا نقش لکھیں گے تو آپ نے جو ہے وہ طلوع آفتاب سے پہلے لکھنا ہے، نماز صبح کے بعد لکھنا ہے۔ جیسے ہی فجر کی نماز ہو جاتی ہے اس دن پر لکھنا ہے آپ نے، ہفتے والا دن لکھنا ہے، اس پہ اپنا نام، اپنی ماں کا نام لکھنا ہے، اور سامنے والے کا نام اور اس کی ماں کا نام لکھنا ہے، اور پھر آپ کو سورہ اخلاص لکھ دینی ہے۔ پھر آپ کو سورہ اخلاص لکھ دینی ہے اور آپ کو 1000 دفعہ دم کر کے، شیرنی پر دم کر کے ان کو کھلا دیں یا پلا دیں۔ اب تیسرے وظیفے کی طرف چلتے ہیں، دشمنوں سے محفوظ رہنے کا عمل۔ جس کو دشمنوں کا خوف ہو اس کو چاہیے کہ سورہ نحل 108 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ سب متفرق ہو جائیں گے۔
سورہ نحل قرآن کی آیت ہے، 108 دفعہ آپ اگر ایک دفعہ نہیں پڑھ سکتے تو آپ ہر نماز کے بعد جتنی ہو سکے پڑھ لیں، ایک ہفتے کے اندر آپ 108 مرتبہ مکمل کر لیں، مگر آپ منگل کے دن سے شروع کریں گے، منگل کے دن سے پڑھنا شروع کریں اور ہر نماز کے بعد کچھ تعداد معین کر لیں اور اسی تعداد کے مطابق آپ نے روزانہ پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد۔ اگلی طرف چلتے ہیں، مغلوبی اعداد کا عمل۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ کو کسی بھی وظیفے میں کوئی بھی مسئلہ درپیش ہوتا ہے، آپ کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ڈیٹیل میں بتا دوں گا۔ مغلوبی اعداد کا عمل، اس رباعی کو بے تعداد پڑھیں، اول و آخر درود شریف کم از کم 3 بار۔ رباعی یہ ہے، یہ ایک رباعی ہے، یہ ایک شعر ہے جس کو آپ نے چلتے پھرتے پڑھنا ہے، جب آپ کو ٹائم ملے آپ پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ دشمن غرق ہو جائے گا۔ رد در صف دوستاں من باش مترش، خاک در آستان من باش سترش، گر جملہ جہاں کسد بخوت و کند، دل فارغ دار ازاں من باش مترس۔ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، رد در صف دوستاں من باش مترش، خاک در آستان من باش مترش، گر جملہ جہاں کسد بخوت و کند، دل فارغ دار ازاں من باش مترس۔ اب اگلے عمل کی طرف چلتے ہیں، دشمنوں کو بھگانے کا عمل۔ اس آیت کریمہ کو 11 بار تھوڑی سی مٹی لے کر دشمنوں کے مجمع میں پھینک دیں، وہ متفرق ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ